मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियत एक ख़ातून हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, ताल्लुक़ है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पहले कौंसलर मुंतखब हुई, 2002 में सियासत का आगाज़ किया और फिर उसके बाद तरक्की करते करते बतदरीज उन्होंने कौमी सूबाई असम्बली तक रसाई हासिल की और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करती हैं। हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा राबिया बसरी। बहुत शुक्रिया राबिया, आप तशरीफ़ लाई और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से ही मेरा ख्याल है सवाल का आगाज़ करना चाहिए। हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब देखने वाले को सलाम। हम सियासत पे बात करते हैं, जब खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब के लिए सियासत एक इबादत है। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना उनका विज़न है और वो विज़न जो कि हम ख़वातीन को भी घरों से लेके बाहर लाया और अपने पाकिस्तान के लिए जो हिस्सा हमारा बनता है उन्होंने हमें बताया कि आप आएँ और अपना हिस्सा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डालें। तो एक टाइम था जब सियासत तो हम कब से कर रहे हैं लेकिन विज़न नहीं था। विज़न हमें खान साहब ने दिया। बैठे होते थे, बातें सियासत इधर उधर की, बस एक ब्लाइंड फॉलोवर्स जिस पार्टी के साथ हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, जो कि खान साहब ने हमें विज़न दिया कि आएँ पाकिस्तान को और अपने लोगों के लिए काम करें। तो ग्रास रूट से, आपको तो पता है मैं ग्रास रूट से पहले काउंसलर रही हूँ अपने इलाके की, फिर सेकेंडली जब PTI में ज्वाइन किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। आज अगर मेरी कोई नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया कि अपने लोगों को सर्व कर सकूं। लेकिन अब जबकि मैं बात कर रहा था कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, आपको लगता है कि इमरान खान जो सर्वाइव कर जाएंगे? लेकिन जी इंशाअल्लाह ताला, हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि सर्वाइव करेंगे खान साहब। और अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जो ये चोरों का टोला है इकट्ठा हो गया है और जो बाहर से भी उन लोगों को सपोर्ट मिल रही है, फंडिंग मिल रही है और ये आखिरी एक कोशिश अपनी करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से खान साहब को हटाएं और ये लोग दोबारा से इक़्तिदार में आएँ। लेकिन मैडम, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, यकीनी तौर पे आपकी भी सोच थी, आप भी बाहर आई और आपने कहा कि एक इनकलाबी लीडर हमारा आ गया है और हम अब पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो भी तो ख़ास कोई नज़रियाती PTI के नहीं थे, वो भी तो मुख्तलिफ़ पार्टियों से आए थे। बिल्कुल आपकी बात बचा है। दरअसल आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं और आपकी मजबूरी होती है कि आप किस तरीके से इक़्तिदार में आएँ कि आप इस सिस्टम को चेंज करें। तो उस टाइम की ज़रूरत के मुताबिक आपको पता है मुख्तलिफ़ पार्टी से जो लोग आए तो उनको साथ लेके चलना पड़ा। लेकिन इमरान खान ने तो एहतसाब का नारा भी लगाया। अब अपोजिशन ये कहती है कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, हुकूमत का तो नहीं हो रहा। वो जहांगीर तरीन का नाम लेते हैं, वो और भी जो आपकी पार्टी से मुताल्लिका शख्सियात हैं उनका नाम लेते हैं। देखिए जी, खान साहब का तो विजन क्लियर है। वो कभी भी अपने, मेरे ख्याल में फैमिली मेम्बर्स हों, जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब का रोल एक अहम रोल था PTI में, लेकिन अगर उनके ऊपर बात आई तो उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। चलिए अब हम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। सूबाई असम्बली में ख़वातीन के लिए आपने क्या कानून साजी की इन 3.5-4 साल के अरसे में? देखिए जी, हम ख़वातीन की आवाज़ बन के आए हैं। असम्बली के फ्लोर पे ख़वातीन के इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते हैं और एक कॉकस हमने तश्कील दिया है। वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन है, दोनों की ख़वातीन एक जगह होके ख़वातीन के मसाइल को हल करती हैं। वहाँ पे कमेटीज़ बनाई गई हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं, चाहे वो जहेज़ का है, चाहे वो वरासत का है, चाहे वो अर्ली मैरिज का है, यानी इस किस्म के एसेट थ्रोइंग है, हर किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अलग-अलग कमेटीज़ बना दी गई हैं और उसके ऊपर एक हमारी जो मेंबर है उसकी चेयर करती है और बाकी उसके साथ मेंबर्स होते हैं 2-3, तो वो उस इशू के ऊपर स्पेशली फोकस करते हुए काम करती हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो आप मुतमईन हैं कि जो कमेटियां बनी हैं उनमें अपोजिशन को भी उनका पूरा हिस्सा दिया गया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम मुतमईन हैं। हम मिल के, ये अलहदा है, एक सियासत से अलहदा एक फोरम है
کوکس کا، جس میں ہم سب مل کے اپنی لیڈیز کے لیے، اور مختلف ضروری نہیں ہے لیڈیز کے لیے، ہر قسم کا جو ایشو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں میل فیمیل کے لیے بھی ہے اور فیمیلز کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. اب وراثت ہے، آپ کو پتہ ہے وراثت کے اوپر کتنے مسائل ہیں ہمارے کے پی میں. کوئی بھی میرے خیال میں اپنی بہن کو، بیٹی کو اپنا حصہ دینے کا روادار نہیں ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ اور آپ کی جو اپوزیشن کی خواتین اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی مطمئن ہیں؟ جی ہمارا بہت اچھا ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ایک بہنوں کی طرح ہم مل کے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی مطمئن ہے انشاءاللہ، جو کہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، کام کے اوپر بھی مطمئن ہے، اور ہماری کوکس زبردست کام کر رہی ہے الحمدللہ. کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ ہراسمنٹ کا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر بھی ہو گئی بات. ہر قسم کے جو قانون سازیاں ہیں وہ کچھ ہو گئی ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مرد تو اتنے زیادہ احتجاج نہیں کرتے، لیکن ایک آدھ خاتون ہمیں ضرور دکھائی دیتی ہے کہ وہ آپ کی جو دستاویزات ہوتی ہیں وہ پھاڑ رہی ہوتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دراصل جی کوئی ایک آدھ دو خواتین آپ کو نظر آئیں گی احتجاج کرتے ہوئے، اور وہ ان کا حق بھی ہے، پوزیشن میں وہ اپنی پارٹی کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو احتجاج کر کے ہی ظاہر ہے وہ جب نظر آئیں گی اسکرین کے اوپر تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہاں ہم کچھ کر رہے ہیں. تو وہ اپنا احتجاج وقتاً فوقتاً، بعض ٹائم تو ایسے طریقہ ہوتا ہے کہ جو اب میرے خیال میں پسندیدہ نہیں میں کہہ سکتی اس کو، لیکن وہ اپنا ایک رول انہوں نے جیسا بنا لیا ہے، اور ان کا نام آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے اس قسم کی چیزوں میں کبھی اپوزیشن میں بھی ہوئی تو ایسی لینگویج یا کوئی اس طرح کے طریقے جو ہے میرے اس میں تربیت میں نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے تربیت کی بات کی، بڑی شائستگی ہے آپ کے انداز بول چال میں بھی، اور جب آپ مختلف تقریبات میں آپ کو دیکھتا ہوں، ایسا باقی چند پی ٹی آئی کے جو شخصیات ہیں یا وزراء ہیں یا مشیر ہیں ان میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کی تربیت والی بات آ جاتی. تربیت اپنی جگہ ہے، سب ہمارے ریسپیکٹیبل ہمارے ممبرز ہیں، اور کچھ ٹائم ایک ایسا آ جاتا ہے نا ایک کہ آپ کو اتنا پنچ کر دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھی پھر اسی لینگویج کی طرف جواب اس کو اسی لینگویج میں دیتے ہیں. موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں، اب اس صوبے میں آپ کو حکومت کرتے ہوئے تقریباً 8 سال سے 9 سال کے قریب ہونے کو ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کا معیار زندگی بہتر کیا؟ بالکل الحمدللہ. ہمارے کے پی میں کبھی بھی کوئی مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلی حکومتوں میں ترقیاتی کام ہوئے ہوں، لوگوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہو. میں آپ کو بتاؤں، ہماری پارٹی نے غریب لوگوں کے لیے کام شروع کیا، پناہ گاہیں بنی جو کہ کبھی نہیں تھی. لوگ زمینوں پہ، سڑکوں پہ سوئے ہوتے تھے، ان کے لیے بہترین پناہ گاہ. آپ آئیں میرے ساتھ وزٹ کریں پناہ گاہ کا ایک دن، کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد تعلیم کو فوکس کیا گیا، بچوں کی تعلیم پہ کی کافی بہتری آئی ہے. پھر اس کے بعد ہیلتھ کی طرف چلے جائیں، ہیلتھ پہ کافی ریفارمز ہوئے ہیں. تو یہ بی آر ٹی کو لے لیں، کتنے اس کے اوپر اعتراضات تھے، لیکن آج کتنے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اس سے اور خوش ہیں. آپ عوام سے ایک سروے کریں کہ جو بی آر ٹی میں آنے جانے والے لوگ ہیں وہ خوش ہیں، اور ان کو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. میگا پروجیکٹ آپ دیکھیں، یہ دنیا میں یہ بی آر ٹی کا. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہیلتھ، کیونکہ آپ جو ہیلتھ کی ہماری قائمہ کمیٹی ہے اس کی بھی آپ سربراہی کرتی ہیں، تو جو ہیلتھ کارڈ بنا ہے یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو مستقبل میں جاری رہ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے 18، 20، 22 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال انشورنس کمپنی کو دینا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ جی، یہ ہمیں سب سے پہلے ہم نے کے پی میں انٹروڈیوس کروایا، اور ایسا ایسا بھی پنجاب اور پورے ملک میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے جو فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے وہ الحمدللہ، میں جاتی ہوں جہاں پہ بھی اور لوگوں سے جیسے معلومات لیتی ہوں جہاں پہ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں جو کتنے لاکھ کے ہو رہے ہیں اور وہ ان کو فری ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو. تو میرے خیال میں سیاست، میں نے کہا نا، ایک عبادت ہے، اور خدمت خلق جو ہے وہ زبردست ایک کام ہے. تو خان صاحب پوری ایمانداری سے، وزیر اعظم ہونے سے پہلے انہوں نے شوکت خان نمبر جب بنایا تو ایک امیر اور ایک غریب دونوں وہاں پہ ایکول ٹریٹ ہوتے تھے، اور یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کو صرف زبانی بتا رہی ہوں. میری جو
دیورانی تھی, وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا بریسٹ کینسر کا. تو وہاں پہ ان کے ساتھ ہی ایک بہت غریب خاتون, اور اسی طرح جب جاتے تھے دیکھتے تھے وہاں پہ علاج 2 بیڈز ہوتے تھے, تو ایک پہ اگر امیر ہوتا تھا تو دوسرے پہ ساتھ ہی غریب ہوتا تھا, اور وہ ٹریٹ ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ. تو یہ انہوں نے ایک ماں کی تکلیف دیکھتے ہوئے, کتنی ماؤں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے شوکت خانم, جو کہ ایک ناممکن چیز تھی, وہ انہوں نے اسٹارٹ کی, کامیاب ہوئے لاہور میں, اب پشاور میں, اور ابھی کراچی میں بھی بننے جا رہا ہے. تو صحت کارڈ بھی انشاءاللہ انہوں نے غریب عوام کے لیے ایک سوچ رکھی کہ ایک علاج جو ہے, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے, عام علاج تو ہو جاتا ہے لیکن آپریشن اگر آ جائے, میرا بھی ہارٹ کا اینجیوپلاسٹی ہوئی, اینجیوگرافی ہوئی, اس میں ایک دفعہ میں نے 8-10 لاکھ روپے لگائے, لیکن اب سیکنڈ ٹائم میں وہ مجھے فری ہوئی, تو بہت زیادہ آسانی آ گئی ہے. لیکن میڈم اس سب کے باوجود کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار تھے وہ پشاور کے میئر بن گئے, کیوں اعتماد نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف پر عوام کی جانب سے؟ جی اعتماد پورا ہے لوگوں کو. آپ کو یہ میڈیا پہ کچھ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو ان کے طریقہ کار ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ, اور جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو لیا, ہمارے لوگ جو ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام کیا تو ہم. لیکن دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بہت کام کیا تھا کہ 19 یونیورسٹیاں بنا دی تھی, اس کے بعد پھر وہ ہار گئے تھے. تو ضروری نہیں ہے, میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو خدمات انجام دیں تو اس کے بدلے میں آپ کو آئندہ بھی ووٹ ملیں؟ ہاں, لیکن یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا ایک ہوتا ہے ویژن ہوتا ہے نا, جب تو آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں نے اچھا کام کیا ہے تو میں بھی اس کا رزلٹ وہی نکلے گا. لیکن یہ جو ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہے. غریب لوگ ہیں, عوام ہماری غریب ہے, تو ان کو کیا چاہیے. چلیے اب میں زیادہ اس کو خطرناک راستے کی طرف نہیں جا, کیونکہ آپ بڑی احتیاط کر رہی ہیں جواب دینے میں, لیکن میں نہیں کہتا ہوں. چلیے اب یہ بتائیے, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ جنرل الیکشنز جو ہوں گے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر عوام کا وہی اعتماد ملے گا جو ماضی میں ملا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی, میرا اللہ پہ پورا ایمان ہے اور اپنے لیڈر پہ پورا یقین ہے, ہم اس سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ محترمہ رابعہ بصری صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے کسوٹی ڈیجیٹل سے گفتگو کی. تھینک یو سو مچ.